کہ یہ جو عدل ہے اور انصاف ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ جو چیز بنتی ہے یا تو محبت بنتی ہے یا نفرت بنتی ہے۔ پھر اگر ہم گھر کی طرف چلیں تو اسی مثال کو لے لیں، ساس بہو والی، وہاں توازن اگر کوئی قائم کر سکتا ہے تو مرد قائم کر سکتا تھا، لیکن اگر اس کی محبت ایک طرف ہو، ماں کی طرف زیادہ ہو، تو بیوی کے ساتھ زیادتی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور بیوی کی طرف زیادہ ہو تو ماں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اسی طرح ایک کے ساتھ اگر اس کی نفرت ہو تو بھی زیادتی ہوگی۔ تو یہ محبت یا نفرت ہے جو عدل کے مقابل آ کے ظلم کی طرف کسی کو لے کے جائے گی۔ تو قرآن مجید میں سورہ نساء میں مسلمانوں کو یہ بات کہی کہ کسی کی محبت میں بہ کر عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ فرمایا کونوا قوامین بالقسط، دیکھیے وہی قسط پھر آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کون؟ قائما بالقسط۔ رسول کیوں بھیجے؟ لیقوم الناس بالقسط۔ یہ امت کیوں کھڑی کی؟ کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ وہ انصاف کی گواہی اپنے ہی خلاف دینی پڑے، اوil والدین یا ماں باپ کے خلاف دینی پڑے، والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے۔ حق کی بات خواہ رشتہ دار پر پڑتی ہو، ماں باپ پر پڑتی ہو، اپنے پر پڑتی ہو، اللہ کی خاطر کھڑے ہونا ہے تم نے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے گواہ ہو۔ اللہ چونکہ خود قائم بالقسط ہے تو اللہ کی گواہی کا حق یہ ہے کہ تم بھی قائم بالقسط رہو، اور اس کا نقصان خواہ تمہیں خود اٹھانا پڑے، تمہارے ماں باپ کو اٹھانا پڑے، تمہارے رشتہ داروں کو اٹھانا پڑے۔ بلکہ ایک بات اور بھی کہی، ان یکن غنیا او فقیرا، خواہ وہ غنی ہو، غنی پیسے والا ہو تو آدمی کہتا ہے یار اسے ناراض نہ کروں، فقیر محتاج ہو تو بھی بندہ کہتا ہے یار پہلے ہی ستیاناس ہے، مزید ستیاناس ہو جائے گا۔ خواہ غنی ہو خواہ فقیر ہو، تم نے انصاف پسند بن کر رہنا ہے۔ واللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کا خیال کرو، وہ انصاف پسند ہے، تم سے بھی انصاف چاہتا ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اس کے برعکس کہا، وہاں بھی یہی بات آئی، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اصل تقوی یہ ہے کہ تم انصاف پسند بنو۔ اب یہاں تک تو بات ہماری سمجھ میں آ گئی، اللہ خود انصاف پسند، اس نے رسول اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے بھیجے، اور آگے یہ جو امت اللہ نے کھڑی کی یہ بھی انصاف کے لیے کھڑی کی۔ لیکن آج دنیا میں ظلم کی سب سے بڑی مثال اگر کہیں ملے گی تو وہ غیر مسلموں میں نہیں ملے گی، مسلمانوں میں ملے گی۔ اور عدل کا جو کچھ بھی ماڑا موٹا تصور ملے گا تو وہ غیر مسلموں میں ملے گا۔ ہم نے امن سے بات شروع کی تھی اور ظلم کے خلاف بات کی ہے۔ اب جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف زیادہ چیخو پکار مسلمان کر رہے ہیں یا غیر مسلم کر رہے ہیں؟ کوئی انسانیت کا مظاہرہ اگر کہیں سے ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی نسبت غیر مسلموں سے زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی تو انصاف کی بات ہے نا، ہمیں کہنی چاہیے اگر کچھ تھوڑا بہت انصاف کی ہم سوچ رکھتے ہیں تو۔ اگلی بات سوچئے، جس معاشی انصاف، سماجی انصاف، سیاسی انصاف کی بات اسلام کرتا ہے، اس کی اگر کوئی جھلک ہے تو وہ مسلمانوں کے ہاں زیادہ نظر آئے گی یا غیر مسلموں کے ہاں زیادہ نظر آئے گی؟ یہ بھی تو مان لیجئے کہ ایسا ہی ہے، ادھر پھر زیادہ نظر آتی ہے۔ لہذا کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا مسلمان ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے یار اس سوسائٹی سے وہ سوسائٹی بہتر ہے۔ ہمارے تعصبات اپنی جگہ پہ، ہماری نفرتیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ امر واقعہ ہے، اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے تو ہم انصاف پسند نہیں ہیں۔